سر تھینک یو ویری مچ، آپ ہمارے ساتھ ہیں. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے پی ڈی ایم کا بھی ذکر کیا، تو یہ بھی لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ جو لاک ڈاؤن ابھی حکومت کر رہی ہے، اسمارٹ لاک ڈاؤن جس کو آپ کہہ رہے ہیں، یہ زیادہ تر انہی علاقوں کے اندر حکومت کر رہی ہے جہاں سے وہ پی ڈی ایم کی وہ جو ہے وہ ساری چیزیں شروع ہونی ہیں. تو کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، پولیٹیکل اینگل تو نہیں ہے اس کا؟ سر میں نہیں سمجھتا جی، کیونکہ ان تمام فیصلے جو ہیں لاک ڈاؤنس کے، یہ کیبنٹ کے اندر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے سر. یہ این سی او سی کے اندر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اور این سی او سی کے اندر انتہائی آبجیکٹو طریقے سے یہ فیصلے کیے جاتے ہیں، اور ان کا بالکل میں آپ کو پورے اعتماد سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ گورنمنٹ اس میں اس حوالے سے کوئی اس کو یوز نہیں کر رہی پولیٹیکلی. ٹھیک ہے سر. اچھا سر، ایک چیز جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب لاسٹ بجٹ آیا تھا تو حکومت نے کوئی 70 ارب روپے کے جو ہے وہ کووڈ سے کمبیٹ کرنے کے لیے پی ایس ڈی پی کے اندر ایلوکیشن رکھی تھی. لیکن سر آج مارچ ہو چکا ہے، تقریباً 9 مہینے تقریباً گزر چکے ہیں. ابھی کچھ پروجیکٹس سی ڈبلیو پی نے اور ایکنک نے اپروو کیے ہیں، لیکن ایک پیسہ یوٹیلائز نہیں ہوا سر ابھی تک. تو یہ کس طرح کی ایمرجنسی ہے ہماری؟ یہ جی بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ ہماری جو ڈیولپمنٹ پلاننگ کا سارا سسٹم ہے یہ اتنا آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا ہے، اور اتنا یہ پروسیجر ہیوی ہے کہ اس میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ یعنی اس کی افادیت ہی ختم ہو جاتی ہے جس مقصد کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیبنٹ اور پرائم منسٹر صاحب نے تو بر وقت فیصلے کیے اس کے اوپر، لیکن ان کے اوپر عمل نہ ہونا جو ہے یہ انتہائی بدقسمتی اور تشویش کی بات ہے بیک وقت. صحیح ہے. اس لیے کہ اگر گورنمنٹ کی انٹینشن ہے بھی اور ولنگنس ہے بھی لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور اگر ہمارے پروسیجرز کی وجہ سے وہ نہیں ہو رہا، تو یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے گورنمنٹ کے لیے کہ وہ کس طرح اس نظام کو ریفارم کرے. اچھا پھر یہ کہ اگر اس کو کیا بھی جا سکے تو یہ ہمارا جو اکاؤنٹیبلٹی سسٹم سو کالڈ اتنا وہ ڈیفارم ہو گیا ہے کہ لوگ ہمارے بیوروکریٹس جو ہیں، اچھے آفیسرز بھی بہت ہیں ان میں، وہ بھی ہیزیٹیٹ کرتے ہیں چیزوں کو. ویسے میں بولتا ہوں ڈر کے بھی ڈیسیژن نہیں کرتے سر. جی وہی نا، وہ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کہ کیوں وہ دستخط کریں کسی چیز کے اوپر کہ اگر کل کو ان کی بےجا طور پہ پکڑ ہو جائے گی. تو اس وجہ سے بھی بہت سارے ڈیلیز ہو رہے ہیں. ایک تو ہمارا سسٹم ہی بڑا پیروکیل سسٹم ہے، بہت پرانا، اور بہت ڈیلے ہوتا ہے اس کے اندر. پھر یہ کہ ہمارا اکاؤنٹیبلٹی سسٹم سپر امپوزڈ آن دیٹ، وہ اس کو فردر بہت زیادہ ڈیلے کر دیتا ہے. یہ بڑی یعنی ایک ایمرجنسی ہے. ایک ایمرجنسی کی صورتحال میں اگر 9-10 مہینے کسی ایک پروجیکٹ کو لگ جائیں تو، لیکن بیک وقت جہاں آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں تو میں اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا، بلکہ ڈیولپنگ کنٹریز کی ہسٹری کا سب سے بڑا جو کیش ٹرانسفر پروگرام تھا، جی سر، اس کو کیا بھی جا سکا. بالکل. اور یعنی کیش لوگوں تک پہنچانا ملینز آف فیملی ایک کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن تو پوائنٹ یہ ہے کہ جب دیر از ول دیر از اے وے. لیکن آپ سمجھتے نہیں ہیں سر کہ بی اے ایس پی کا ڈیٹا اس نے بڑا ہیلپ کیا، بہت ہیلپ کیا، اور وہ بیسس بنا ہے سارے پروسیس کو چلانے کی. بالکل. اور ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے بڑی اس میں محنت کی، ان کی ٹیم نے بڑی محنت کی، پرائم منسٹر نے فلی ان کو سپورٹ کیا، اور یہ پاسبل ہو سکا. بڑی ایموشنل قسم کی سٹوریز ہیں کہ جس میں لوگوں کو جب یہ پیسے ملے تو انہیں کس طرح، تو یہ مطلب گورنمنٹ تو کرنا چاہ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر لیول کے اوپر بہت زیادہ اس کا درد بھی ہے اور اس کی ولنگنس بھی ہے. سر آپ نہیں سمجھتے اس طرح کہ اگر ایمرجنسی پروگرامز ہوں تو ہم اس کے لیے ایک تو سپیڈی کوئی پروسیس شروع کریں کہ جس میں ہم روٹین کی چیزوں کو نکال دیں اور ایگزمپشن دیں اس طرح کی چیزوں کو، تاکہ لوگوں کو افیکٹولی اس ٹائم میں استعمال کیا جا سکے. ایبسولوٹلی جی، چیک اینڈ بیلنس تو ہونا چاہیے.
لیکن صورتحال کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ فوری طور پہ فیصلے کر سکیں. اب اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے صحیح طور پہ ابھی تک این ڈی ایم اے کو استعمال نہیں کیا. ٹھیک ہے سر. این ڈی ایم اے جو ہے وہ غالباً نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ایکٹ 2010 کے تحت بنی تھی. جی سر. اب اس کا نام اگر آپ پڑھیں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے اس کے پاس کہ وہ ڈیزاسٹر کو مینیج کرے. جی سر. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کے اندر یہ ویورز موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کو زیادہ سٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے سر. اور اس کو مزید جو ہے وہ اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے. اور اس میں بھی ہمیں چیک اینڈ بیلنس تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اس کا آڈٹ ہو, سب کچھ ہو, لیکن اس کے اوپر پھر اعتماد بھی کیا جائے. سر ایک اور نہیں سمجھتے آپ, مثلا پی ڈی ایم اے ہے, ڈی ڈی ایم اے ہے, جی, تو وہ پورا پروسیس بھی میرے خیال میں کمپلیٹ نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں جی 2 چیزیں اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اس تجربے سے یہ بھی سیکھا کہ آپ کو میں بڑی ایک عجیب بات بتانے لگا ہوں کہ پاکستان میں باوجود اس ہیلتھ ایمرجنسی کے قومی سطح پہ ہم ہیلتھ ایمرجنسی ابھی تک ڈکلیئر نہیں کر سکے. جی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی لیگل فریم ورک نہیں ہے جو ہمیں ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کی دیتا ہو, کی اجازت دیتا. ویسے تو کانسٹیٹیوشن کے اندر ایمرجنسی کی وہ ہے, وہ کانسٹیٹیوشنل ایمرجنسی. ٹھیک ہے. لیکن ہیلتھ ایمرجنسی کی کوئی پروویژن نہیں ہے. تو اس کے لیے جب ہمیں یہ پتہ لگا, جب ہمیں اس کا احساس ہوا, تو میں اس وقت منسٹر تھا, ہم نے فوری طور پہ لائرز کی ٹیم کو بٹھایا اور ہم نے ایک ڈرافٹ لا بنایا کہ جس کے تحت فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اناؤنس کر سکے ہیلتھ ایمرجنسی ایٹ دا ٹائم آف ایمرجنسی. وہ کیبنٹ کے اندر گیا, کیبنٹ میں اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی اور کیبنٹ نے کہا جی کہ یہ سی سی آئی کے اندر ٹیبل ہونا چاہیے, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے تحت یہ ہونا چاہیے. اب وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے پاس گیا ہوا ہے, ابھی وہاں سے واپس نہیں آیا. تو یہ بہت کنسنسس بھی ڈیولپ کرنا ایک پرابلم ہے, وہاں پہ سیاسی وہ ہیں پرابلمس ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ایک تو ہیلتھ ایمرجنسی ہمیں اس کا ایک لیگل فریم ورک ہمیں پاکستان کے اندر لانا چاہیے. دوسری جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے تحت پاکستان میں ہیلتھ کے شعبے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت نقصان ہوا ہے, اور جس کی وجہ سے قومی سطح پہ فیصلے کرنے اور ان کو پروونسز کے اندر امپلیمنٹ کرنا بڑا مشکل ہو گیا. اگر یہ این سی او سی نہ بنتا تو میرا نہیں خیال کہ ہم یہ کر سکتے, اور یہ پاکستان میں بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوتا. این سی او سی کا بننا اس گیپ کو فل کرنے کے مترادف ہے کہ جو 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے ہو گیا, کہ جس کی وجہ سے ڈیولوشن آف پاور جو ہے وہ صوبوں کے پاس چلی گئی. ابھی بھی دیکھیں نا کہ اچھا صوبے اپنے طور پہ انہوں نے کیا, لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو سپورٹ کیا. لیکن امپورٹنٹ اس سے بھی زیادہ چیز یہ ہے کہ جو پالیسی میکنگ تھی نیشنل لیول کے اوپر, اس کے اندر پھر ہم نے صوبوں کو شامل کیا. یہ نارمل حالات میں یہ نہیں ہو سکتا. 18th امینڈمنٹ کے نتیجے میں اس ملک کے اندر 5 حکومتیں ہیں جی, ان کے درمیان کوارڈینیشن ایک ایشو ہے. اور این سی او سی نے اگر جو سنگولر کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو یقینی بنایا کہ نیشنل لیول کے اوپر کوارڈینیشن ہو سکے, حالانکہ 18th امینڈمنٹ کے تحت یہ بہت مشکل تھی. اچھا, آپ نے این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے کا ذکر کیا, اور ڈی ڈی ایم اے بھی ہے, ڈی ڈی ایم اے بھی, ڈی ڈی ایم اے. اب دیکھیں 18th امینڈمنٹ کے تحت ہی این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے کے درمیان بھی کوارڈینیشن نہیں ہے. جی, یعنی یہ بڑی عجیب بات ہے کہ نیشنل ڈیزاسٹر کے اندر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کے اندر کوارڈینیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, مختلف ادارے یہ کیا کر رہے ہیں, حالانکہ یہ سارے ڈیزاسٹر کو مینیج کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو ہمیں پالیسی کی سطح پہ لیگلی
ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں کچھ لیسنز سیکھنے چاہیے. لیسن لرنڈ والا معاملہ ضرور جی ہونا جی چاہیے لیسنز کہ سارے پرابلم کے بعد ہم نے کیا لیسنز لرن ایگزیکٹلی. میں نے اس کے اوپر ایک کالم بھی لکھا تھا جس میں میں نے 10 لیسنز لسٹ کیے تھے. جی سر. نیوز میں ہی آپ کے چھپا تھا کہ جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ یہ 10 پرائرٹی لیسنز ہیں کہ جو ہمیں لرن کرنے چاہیے اس ایکسپیرینس سے, تاکہ نیکسٹ ٹائم اراؤنڈ جب آپ کو یہ پرابلم ہو تو آپ اس کو فیس کر سکیں. اس میں میجر کیا ہے سر؟ ایک تو یہی تھا, یہیں سے میں نے شروع کیا تھا کہ ہیلتھ ایمرجنسی 18th امینڈمنٹ کا میں نے کہا تھا کہ اس کو ہمیں ریڈریس کرنا چاہیے ہیلتھ کے حوالے سے. پھر میں نے NDMA کا ذکر کیا تھا اس کے اندر. پھر میں نے پاکستان میں ڈیزیز سرویلنس کا جو سسٹم ہے اس کو اسٹرانگ کرنے کی بات کی تھی. اب وہ بھی یہ ہے کہ نیشنل لیول کے اوپر آپ ڈیزیز سرویلنس اب اتنی افادیت کے ساتھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہر صوبہ اپنی سرویلنس کر رہا ہے, ہر ایک نے اپنے سسٹم بنائے ہوئے ہیں. آپ کے پاس ڈیٹا اکٹھا کرنا ایٹ دا ٹائم آف نیشنل ایمرجنسی اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ اچھا آپ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں ڈیٹا کی بنیاد پر. ڈیٹا آپ کو ملتا نہیں ہے. NCOs نے یہ بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن کیا کہ ہم نے پولیو پروگرام کے اوپر بلڈ کیا اپنا ڈیزیز سرویلنس سسٹم فار COVID-19, اور ہمیں ایوری 24 آورس اسٹارٹنگ فرام راؤنڈ اباؤٹ لیٹ فیبروری 2020 آج تک ایک دن بھی ایسا نہیں ہے, ایک 24 آورس بھی ایسے نہیں ہیں کہ ہمیں پورے پاکستان کا ڈیٹا نہ ملا ہو. بالکل یہ بڑا چیلنج تھا. اور یہ ہم نے اس وقت یہ سسٹم بنایا, لیکن اس کو بنانے کی ضرورت ہمیں نہیں آنی چاہیے تھی کیونکہ یہ تو ایک نارمل سسٹم ہونا چاہیے پاکستان کے اندر. ویسے سر مجھے آپ نے یہ ڈیٹا کے بارے میں کر دیا, یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی ذمہ داری نہیں ہے جو مختلف سرویز کرتے ہیں تو یہ ڈیٹا بھی کریں؟ مثلا لائیولیہڈ کا مجھے یاد ہے جب کیش ٹرانسفر کا ہوا تو بیسیکلی ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ایک پرابلم تھی. جی بہت بڑی پرابلم تھی, اور جس طرح آپ نے کہا کہ بسپ کے ڈیٹا نے بڑا اس میں ہیلپ کیا. جو اسٹیٹسٹکس بیورو ہے جی وہ نارمل سرویز کرتے ہیں, وہ ڈیزیز سرویلنس کا کام جو ہے یہ بڑا اسپیشلائزڈ کام ہے. ٹھیک ہے سر. اس کے لیے مثلاً امریکہ جیسے ملک نے CDC بنایا ہوا ہے. CDC اسٹینڈس فار سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول. تو CDC جو ہے وہ اس طرح کے سرویز کرتا ہے اور یہ فیڈرل فنکشن ہے. ٹھیک ہے. CDC امریکہ میں جہاں 52 بڑی اسٹرانگ اسٹیٹس ہیں وہاں پہ بھی یہ فیڈرل فنکشن انہوں نے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں ہم ڈیولوشن کے نام پہ ہم نے فنڈامنٹل رسپانسبلٹیز جو تھیں فیڈرل لیول کے اوپر وہ بھی پروونسز کو دے دی ہیں, اور اس کے بعد کوئی کوآرڈینیشن بھی نہیں ہو رہی. اچھا سر, ویسے ہیلتھ کی جو اوور آل فیسلٹیز ہے سر, کیا 80th امینڈمنٹ کو سائڈ پہ بھی رکھ دیں تو جو بجٹری ایلوکیشنز ہیں کیا یہ کافی ہیں؟ دیکھیں اس کو کتنی ضرورت ہے اس کو دیکھنے کے 2 طریقے ہیں. پاکستان, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں جب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن میں تھا تو میں انچارج تھا 22 ملکوں کا, جس میں پاکستان بھی شامل تھا, اور سارا مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ اور ویسٹرن ایشیا. 22 ملکوں میں پاکستان was the lowest spender on health. The biggest country among the 22 countries and the lowest spender on health. 1% سے کم اپنا GDP کا ہم خرچ کرتے ہیں. 0.8%. 0.8-0.9%. ایک دفعہ شاید 1 سے ہم نے اوپر گئے تھے. آپ اس کا موازنہ اس چیز سے کر لیں سمجھنے کے لیے کہ امریکہ تقریباً 18% خرچ کرتا ہے اپنے GDP کا, اور ان کی GDP ہمارے سے کتنی بڑی ہے. تو مطلب پاکستان میں ہیلتھ کبھی بھی ترجیح نہیں رہی سرکار کی. یہ ایک وہ نہیں بن سکا, پرائرٹی نہیں بن سکی. تو پاکستان ڈیفینیٹلی از اے ویری لو اسپینڈر آن ہیلتھ. اچھا, ایک تو اس کے اوپر کمنٹ کرنے کا یہ طریقہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب سے ڈیولوشن ہوئی ہے تو پروونسز جو ہیں انہوں نے اب اپنے بجٹری ایلوکیشنز آہستہ آہستہ بڑھانے شروع کیے ہیں. یہ اس کی ایک پازیٹیو سائڈ ہے. ٹھیک ہے سر. اور لیکن وہ سر کرنٹ ایکسپینڈیچرز نہیں بڑھا, میرے خیال میں کرنٹ ایکسپینڈیچرز زیادہ بڑھا رہے ہیں.
اور ڈاکٹروں کی تنخواہیں اور میڈیکل مطلب اوور آل ڈیولپمنٹ پہ میرے خیال میں میرا خیال ہے کہ ہاں نہیں ڈیولپمنٹ میں بھی فرق پڑا ہے اور کرنٹ ایکسپینڈیچر میں بھی فرق پڑا ہے، لیکن وہ فرق بھی بڑا معمولی سا ہے، لیکن ایک ٹرینڈ کم از کم وہاں سے شروع ہو گیا۔ تو پاکستان میں ہمیں ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں اس کے اوپر اب اکنامکس کے اندر اس کے اوپر اب بہت ڈیٹا موجود ہے کہ اگر آپ لوگوں کی ہیلتھ پہ خرچ نہیں کرتے تو جو فیکٹر آف اکانومی ہوتا ہے پروڈکٹیوٹی کا، اگر لوگ صحت مند نہیں ہیں تو وہ پروڈکٹیو نہیں ہیں۔ سر وہ ولنریبل بھی ہیں، ایک بیماری آپ کو بلو دی پاورٹی لائن لے جائے گی۔ ایگزیکٹلی، وہ تو خیر ایک سائڈ ہے نا پاورٹی۔ اکنامک گروتھ کے لیے، جی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے ہیومن کیپٹل کے اندر انویسٹ کرنا بڑا ضروری ہے، بالکل۔ اور اگر وہ پروڈکٹیو نہیں ہوں گے تو آپ کی اکانومی گرو نہیں کرے گی۔ ویسٹرن یورپین ملکوں کے اندر انہوں نے اوور لاسٹ 3 ڈیکیڈز یہ ڈیٹا انالائز کیا ہے، اینڈ دے ہیو ایٹریبیوٹیڈ 3 to 4% increase in economic growth rate to only investing in health۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں سر ان ٹرمز آف جی ڈی پی اس کو کم از کم 1% سے ڈبل کر دینا چاہیے، کم از کم 2%؟ WHO کم از کم کہتا ہے کہ آپ کو 5% جی ڈی پی خرچ کرنا چاہیے in order to meet the minimum basic health needs of the people۔ ٹھیک ہے سر، کم از کم 5%۔ لیکن ہمارا تو پچھلی حکومتوں نے کہا تھا کہ ہم ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ 4% کریں گے، وہ بھی نہیں ہوا میرے خیال میں۔ اچھا سر، ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیے گا آپ نے ریزائن کیوں کیا تھا سر؟ ریزائن میں نے بنیادی طور پہ اس لیے کیا تھا کہ میں اپنی WHO کی 16 سال کی جاب چھوڑ کے پرائم منسٹر کے کہنے پہ پاکستان آیا، تو آبویسلی پرائم منسٹر صاحب کی جو ویژن تھی، میرا ایک اپنا ریفارم ایجنڈا تھا، ہم نے اس پہ بات کی، اب میں اس ریفارم ایجنڈے کو امپلیمنٹ کرنا چاہتا تھا۔ 1.5 سال کام کرنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ ہمارا سسٹم اس کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہے، اور اس میں خاص طور پہ جو ہمارا ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہے وہ بڑا تھریٹنڈ ہو جاتا ہے اگر آپ ریفارم کرنا چاہیں۔ تو بنیادی اگر آپ میرے سے بات پوچھیں وداؤٹ کریٹنگ اینی کانٹروورسی آن دس، بنیادی وجہ یہی تھی کہ بیوروکریسی جو ہے وہ اس کے لیے پریپیئرڈ نہیں تھی، اور میں نے منسٹری آف ہیلتھ کو ریفارم کرنے کے لیے ایک پورا ایجنڈا بنایا، جس کے لیے میں نے کیبنٹ سے اپروول بھی لی، لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ریفارم کس طرح کی کرنا چاہتے تھے سر؟ جی میں بنیادی طور پہ یہ جو ساری ہم نے باتیں کی ہیں یہ بھی ریفارم ایجنڈا کا حصہ ہے، لیکن بنیادی طور پہ آپ اگر ایک فیڈرل منسٹری آف ہیلتھ ہے، اور وہ میں چاہتا تھا کہ وہ ایک ٹیکنیکل منسٹری بنے۔ بالکل صحیح ہے۔ اگر آپ نے آج تک پاکستان میں، اور یہ بات میں نے پرائم منسٹر صاحب کو کہی تھی، اگر پاکستان میں آج تک آپ نے منسٹری آف لاء کے اندر کسی نان لائر کو منسٹر نہیں بنایا، کسی نان لائر کو سیکریٹری لاء نہیں بنایا، جی تو ہیلتھ میں ہم کیوں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ عام جنرل ایڈمنسٹریشن کے لوگ جو ہیں ڈیفینیٹلی وہ ہیلتھ کو ٹھیک کر لیں گے۔ بالکل 335 لوگ تھے میرے پاس منسٹری آف ہیلتھ میں، جس میں 11 لوگ تھے، کم از زیادہ سے زیادہ 11 لوگ تھے کہ جن کی کسی طرح کی کوئی ہیلتھ کی بیک گراؤنڈ تھی، 335 میں سے۔ تو یہ چیزیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے اب یہ احساس ہونے لگا تھا کہ میں لوگ بہت ریزسٹ کر رہے ہیں، اور ریزسٹ کیوں کرتے ہیں لوگ؟ جب ان کو اپنے مفادات جو ہیں ان پہ زد آنی محسوس ہوتی ہے، اور پھر وہ ریزسٹ کرتے ہیں، اور ریزسٹنس کا پاکستان میں انفارچونیٹلی ایک یہ بھی ہے کہ وہ پھر آپ کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، صحیح ہے۔ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہونی شروع ہو گئیں، اور میرا خیال تھا کہ میں شاید پروڈکٹیو نہیں ہو سکوں گا۔ لیکن سر آپ یہ بھی دیکھیں، میں خود بھی حیران ہوں، مثلا اسلام آباد میں وہی پبلک سیکٹر کے اندر ہاسپٹلز ہیں، آبادی کہاں سے کہاں چلی گئی۔ اگر آپ تو منسٹری آف ہیلتھ کو ریفارم، اگر آپ ان کے اندر ریفارم کرنے کی کوشش کریں تو پچھلے دنوں پولی کلینک اور پیمس کے لوگ باہر نکلے ہوئے نہیں تھے۔ جی، حالت یہ ہے کہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری، آپ تو پبلک سیکٹر ہاسپٹلز کی بات کرتے ہیں اس لیے کہ وہ نظر آتے ہیں اور سارے لوگ ہسپتالوں میں جاتے ہیں اور شہروں میں رہتے ہیں۔ آپ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا جو رورل پارٹ ہے
उधर कभी जाके तो देखें। 16 या 17 बेसिक हेल्थ यूनिट्स और रूरल हेल्थ सेंटर्स बनाए गए थे 80s 90s के अंदर। देयर इज़ हार्डली एनी बेसिक हेल्थ यूनिट विच इज़ फंक्शनल कैपिटल टेरिटरी के अंदर। सही है। हम लोग बड़े मेंटली बड़े एलीट हो गए हैं। हम लोग रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोगों को प्राइमरी हेल्थ केयर को कोई अहमियत नहीं देते। सर ये बड़ा ज़रूरी है आपसे पूछना, क्योंकि आपका पब्लिक सेक्टर का भी और WHO का भी एक्सपीरियंस है। हम गवर्नेंस को कैसे बेहतर करें सर? देखिए, गवर्नेंस जो है, इसके अंदर गवर्नेंस ठीक होती है जी लीडरशिप के साथ, और ए जनरल सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ जब आप किसी मुल्क में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं तो ऑटोमेटिकली गवर्नेंस ठीक हो जाती है। मसलन सर मैं आपको एक मिसाल दूं, अभी आप ये रूरल हेल्थ की बात कर रहे थे कि वो फंक्शनल नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो इस्लामाबाद के प्रोजेक्ट्स हैं उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही सर। नहीं हो रही, बड़ी बदकिस्मती की बात है जी, बहुत। देखिए रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और इस मुल्क की रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। मुझे अपने पब्लिक सेक्टर के एक्सपीरियंस में इस बात का भी एहसास हुआ कि पाकिस्तान में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बावजूद इसके कि हम गरीब मुल्क हैं। पब्लिक एक्सचेकर, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं कर रहा, पब्लिक एक्सचेकर में इतने पैसे हैं कि अगर नीयत ठीक हो, गवर्नेंस ठीक कर ली जाए, इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज़्म ठीक कर लिया जाए तो बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आ सकती हैं। बिल्कुल सही है। तो सर आप छोड़ के आजकल आप क्या कर रहे हैं? मैं जी पब्लिक हेल्थ का स्टूडेंट अपने आप को समझता हूँ, और कौमी सतह पे, बैनुल अक़वामी सतह पे बड़ा काम किया है। लेकिन इस रेजिग्नेशन के बाद अभी मैं वापस जा सकता था, और आपने शायद खबरें भी सुनी होंगी कि बड़ा प्रोपेगेंडा होता रहा जी कि मैं मुल्क से अरबों रुपए लूट के मुल्क से बाहर चला गया हूँ। आपके सामने बैठा हूँ और मैंने ये तय किया जी कि अब मैंने पाकिस्तान में ही रहना है। हालांकि अभी मेरी 7-8 साल की सर्विस थी यूनाइटेड नेशंस में। यहाँ रहना है, और यहाँ रह के जो अनफिनिश्ड एजेंडा है हेल्थ रिफॉर्म का पाकिस्तान में, किसी न किसी रोल में उसके ऊपर काम करते रहना है। आजकल मैं WHO का एडवाइज़र हूँ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए पाकिस्तान में। ठीक है सर। और गवर्नमेंट को भी एडवाइस कर रहा हूँ और WHO को भी एडवाइस कर रहा हूँ। किस तरह की एडवाइस है सर? जी वो यही है कि हम किस तरीके से एक मिनिमम पैकेज ऑफ एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज जो है वो तमाम सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान तक पहुँचाएँ। उसमें एक तो सोशल हेल्थ इंश्योरेंस का सिस्टम है, उसमें काफ़ी काम किया। कुछ बहुत सारे वल्नरेबल तबकात थे, उनको भी हेल्थ इंश्योरेंस दिलवाई। ये तो मैंने उस वक्त काम किया जब मैं मिनिस्टर था। ये डिसेबल लोगों को, ट्रांसजेंडर लोगों को। दूसरी तरफ ये है कि हम किस तरीके से अपने प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकें और उसको फंक्शनल कर सकें, और एक ऐसा रेफरल सिस्टम बन जाए कि आपके 70% जो इश्यूज़ होते हैं हेल्थ के, इनको प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल के ऊपर एड्रेस किया जा सकता है। अगर वो कर लिए जाएं तो आपके हॉस्पिटल्स के ऊपर से इतना बोझ जो है ना वो कम हो जाएगा। सर ये प्रिवेंटिव हेल्थ पे हम किस तरह से कर सकते हैं? तो ये जो इसके लिए मैंने ये काम शुरू करवाया था, अब मैं WHO की तरफ से उस पर काम कर रहा हूँ। एक हमने नेशनल पैकेज ऑफ एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज जो है उसको फाइनलाइज़ किया, और अब उसके ऊपर पायलटिंग उसकी हो रही है। ICT में भी होगी। अभी पिछले हफ्ते मैं पेशावर गया हुआ था। पेशावर में 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हो रही है, पंजाब के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हो रही है। तो ये वो पायलट के बाद इसको आप पूरे मुल्क में पूरे मुल्क में फिर ये रेप्लिकेट होगा, क्योंकि ये इसके अलावा कोई हल ही नहीं है। ठीक है सर। इसके अलावा कोई हल नहीं है कि जब तक आप लोगों की रोज़मर्रा की सेहत की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होंगी प्राइमरी हेल्थ केयर के ज़रिए। अच्छा सर, आखिरी सवाल है ये मुझे बताएं कि ये जो पाकिस्तान में टोटल हमारा जो मेडिकल मसलन डॉक्टर्स और नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ भी, इसकी कितनी कमी है और इसको पूरा करने का क्या तरीका है? जी ये बहुत अहम सवाल है। ना सिर्फ ये कि क्वांटिटेटिवली बल्कि क्वालिटेटिवली तो डेफिनेटली सर। तो पाकिस्तान में डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल सबकी कमी है, सबकी कमी। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन और क्योस जो है वो पैरामेडिक्स के अंदर है पाकिस्तान के अंदर। अब इतनी कैटेगरीज़ हैं उसकी, कोई प्रॉपर ट्रेनिंग के सिस्टम नहीं है।
اور اس کو سب کو سٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ ہم نے کام شروع کیا تھا, اللہ کرے کہ اس پہ کام اب مکمل ہو سکے. نرسز کی پاکستان کے اندر بہت زیادہ کمی ہے. پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق ہمیں 10 لاکھ نرسیں چاہیے. پاکستان میں اس وقت پورے پاکستان میں 1 لاکھ نرس بھی نہیں ہیں. اچھا, اتنی زیادہ بڑا گیپ ہے. تو اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا پروجیکٹ. اس کے لیے آرمی کی جو ٹریننگ ہے اس کو کیوں نہیں ریپلیکیٹ کرتے؟ ان کے پاس اچھا سسٹم ہے. محدود ہے وہ, لیکن اس سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جس طرح ہم نے آرمی کے اندر, ہمارے ہی لوگ ہیں نا, ہمارا ہی ملک ہے, ہماری فوج ہے, جس طرح وہاں ہم آرمی پرسنل جو ہیں, چاہے وہ فوجی ہے, چاہے وہ صوبے دار ہے, چاہے وہ آفیسر ہے, اس کو اور ان کی فیملیز کو جس طرح ہم نے ایک ڈیسنٹ ہیلتھ کیئر دیتے ہیں ہم سی ایم ایچ کے ذریعے یا ایم ایچ کے ذریعے, یہی سسٹم ہم کیوں ریپلیکیٹ نہیں کر سکتے پورے پاکستان کے اندر؟ صحیح ہے, بالکل کر سکتے ہیں. اور یہ جو میں ریسورسز نہیں یار, یہ نہیں ریسورسز نہیں, وی این نہیں ہے, ترجیح نہیں ہے, پرائرٹی نہیں ہے. ایجوکیشن میں بھی اسی طرح. بالکل ایسے ہی ہے سر. تو یہ نہیں ہے, آپ لوگوں سے بات کریں جو ڈیسیژن میکرز ہوتے ہیں تو وہ آپ کو بڑی لمبی لمبی تقریریں اس کے اوپر کر کے بتا دیں گے کہ یہ کیوں ضروری ہے, لیکن ہوتا پھر بھی کچھ. بالکل. تو یہ جب تک ہم اس کو اپنا ایک مشن نہیں بنا لیں گے پاکستان کے اندر, اس وقت تک اس پہ نہیں کام ہو سکتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ گورنمنٹ کمپیئرنگ ٹو پریویس گورنمنٹس, اس کی ول اور اس کا ریزالو بہت سٹرونگ ہے اس حوالے سے. آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر نے اپنی جو انوگرل اسپیچ تھی اس میں لوگوں کو سی ٹی اسکینز دکھائے تھے بچوں کے, کہ اگر بچوں کو خوراک صحیح نہ ملے تو کیا کیا اسٹنٹنگ. اب اس کے اوپر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ تو ظاہر ہے انہوں نے خود نہیں کرنی, اس میں ہمیں مسائل. لیکن سر مجھے اگر یہ کرٹیکل کوشچن کرنے کی اجازت دیں, میں ضرور پوچھ رہا تھا. دیکھیں عمران خان صاحب نے کمٹمنٹس بڑی کی تھی, وعدے بڑے کیے تھے, لیکن سر آن گراؤنڈ کو وہ تبدیلی نظر نہیں آئی. لوگوں کو وہ نہیں محسوس ہوا. اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے. نہیں, نہ صرف یہ نہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ محسوس نہیں ہوا, بلکہ چیزیں کچھ ڈیٹیریوریٹ ہوئی ہیں. وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ آپ کو آپ کی وی این نہیں ہے یا آپ کا جذبہ نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا امپلیمنٹیشن میکنزم جو ہے وہ اس میں فقدان ہے. وہ بہت اب پرانا ہو چکا ہے, آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے. اور آپ کتنا ہی بڑا ریفارم ایجنڈا کیوں نہ لے آئیں, اس ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر کے ساتھ, اس بیوروکریسی کے ساتھ اس پہ عمل کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے پاکستان میں. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. اور اس امید کے ساتھ, اور ڈاکٹر صاحب سے میں آپ کے سامنے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ جیسے جیسے یہ خطرہ بڑھ رہا ہے, ایک تو میری دعا ہے کہ ہم اس خطرے سے جس طرح پہلے اور سیکنڈ ویو میں ہم نکلیں, اس سے بھی ہم نکلیں, لیکن ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں ٹائم دیتے رہیں تاکہ ہم لوگوں کو گائیڈ کر سکیں اور جنرل پبلک کو گائیڈ کر سکیں کہ اس پینڈیمک سے ہم نے کیسے نکلنا ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. اور اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمیں آئندہ نیکسٹ ایپیسوڈ تک ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.